اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب سے اس ویڈیو سے پہلے جو ویڈیو تھی اس میں ہم لوگوں نے دوسرا پارہ شروع کیا تھا اور بنی اسرائیل کی ان چیزوں کا ذکر کیا تھا جس پر اللہ تعالیٰ نے ان کو منع فرمایا تھا، لیکن وہ پھر بھی چلتے رہے اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان پر مختلف صورتوں میں عذاب نازل کیا۔ آج اور پھر ساتھ ساتھ مسلمانوں کو یہ ہدایت کی جا رہی ہے پچھلی آیات میں کہ تم لوگ صبر سے اور نماز سے مدد لو جب تم پر کوئی مشکل آئے۔ ہم لوگوں نے پچھلی ویڈیو میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 پر ختم کیا تھا۔ آج ہم لوگ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 155 سے شروع کریں گے۔ امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آ رہی ہوگی۔ اگر پسند آ رہی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، شیئر کر دیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک اللہ کی بات پہنچے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ کہ ہم، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے۔ بہت سی چیزوں سے اللہ تعالیٰ آزماتا ہے انسان کو، تو یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں خوف سے آزمائیں گے، بھوک سے آزمائیں گے، اور تمہارے مال جو ہے جو تم نے جمع کیا ہوا ہے، فرض کریں کہ کسی نے بہت یعنی کہ محنت کر کے اپنا کیریئر بنایا ہے اور اس کو اللہ کی راہ میں نکلنا پڑے گا، تو اس کو وہ کیریئر ختم کرنا پڑے گا۔ کیریئر ختم تو نہیں کرنا پڑے گا، لیکن یہ کہ پھر بھی اس کو اللہ کی راہ میں بہت سارے لوگ اس کے دشمن بن جائیں گے۔ جو کچھ وہ کاروبار میں کرنا چاہتا ہے، جیسے پہلے وہ سودی کاروبار کرتا رہا، تو اس کو اس سودی کاروبار کو ختم کرنے کے لیے لوگوں سے لڑنا پڑے گا، کیونکہ بینک اس کو قرضہ نہیں دے گی، کیونکہ وہ بینک سے لینا ہی نہیں چاہے گا۔ رشتہ دار، دوست احباب جو بھی ہوتے ہیں، وہ ہم جب اللہ کی راہ میں چلتے ہیں تو بہت سے لوگ ہم سے اختلاف کرتے ہیں، بہت سی باتوں سے اختلاف کرتے ہیں کہ اب یہ تو کیسے کاروبار کر رہا ہے، تو جو ہے ایسی کوئی جاب نہیں کر رہا جس میں تجھے زیادہ پیسے مل رہے ہیں۔ تو اس چیز سے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں آزمائیں گے، خطرے سے، فاقے سے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کتنے مصیبتیں آئیں غزوہ احزاب میں، پھر اس کے بعد جیسے غزوہ خندق میں، خندق کھودتے ہوئے کھانا نہیں کھا رہے تھے لوگ، اپنے پیٹ پر پتھر باندھ کر گزارا کر رہے تھے، فاقہ کشی کر رہے تھے۔ تو اسی طرح جو ہم لوگ کماتے ہیں تو اس میں بھئی یعنی کہ نا ہمیں یہ ڈر ہوتا ہے، اللہ پر یقین نہیں کرتے لوگ۔ ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم جی جو ہماری آمدنی ہے وہ اگر گھٹ گئی تو کل کے لیے ہم کیا کریں گے، زیادہ سے زیادہ جمع کرنے کی جستجو میں لگے رہتے ہیں لوگ۔ یہ نہیں کہ بھئی ہاں جی اللہ پر یقین کریں اور اللہ جو کرے گا وہ کل کرے گا، آج کا سوچیں، ہم اللہ کا شکر ادا کریں اللہ نے ہمیں جو دیا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبۃ، اور وہ جو ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے، قالوا ان للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ ہی کے لیے ہیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے وہ اللہ کے لیے ہی ہے، اور ہم اسی کی طرف لوٹ کر چل جائیں گے۔ ان حالات میں جب کسی انسان پر کوئی مصیبت آتی ہے اور وہ صبر کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ چیز تو اللہ کی تھی، چاہے وہ جان ہے، چاہے مال ہے، چاہے آپ کی کوئی بھی چیز ہے، اگر وہ تکلیف آنے پر صبر کرتا ہے، بعد میں تو ہر تکلیف جو ہوتی ہے وہ صبر آ جاتا ہے وقت کے ساتھ ساتھ انسان کو، لیکن جب تکلیف آئی ہے اسی وقت صبر کرنا وہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس وقت انسان جس تکلیف سے گزر رہا ہوتا ہے، اگر وہ ہائے توائی مچائے گا اور اللہ پر یقین نہیں کرے گا تو وہ اللہ کی جو رحمت ہے اس سے مایوس ہو چکا ہوگا، وہ اس طرح سے یعنی کہ نا صبر نہیں کر پائے گا جس طرح اس کو کرنا چاہیے۔ تو اسی چیز کے لیے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا ذکر کر رہے ہیں یہاں کہ جو لوگ ایسے وقت میں جب اللہ تعالیٰ ان کو آزما رہا ہوتا ہے، فاقے سے، خوف سے، تو جان و مال کے نقصان سے ان کو آزما رہا ہوتا ہے، تو اس وقت وہ لوگ صبر کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے لیے ہی ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اس میں انسان
کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بھئی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ صرف زبان سے کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم لوگ ہے نا اللہ کے لیے، یہ چیزیں تو اللہ کی ہیں، ہم بھی اللہ کے ہیں، ہماری جان ہمارے مال اللہ کا ہے تو اللہ ہی کی طرف لوٹ جائے گا، بلکہ دل سے اس بات کے قائل ہوں کہ ہم اللہ ہی کے ہیں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی راہ میں ہم لوگ اپنی جان بھی لٹا دیں تو کمی نہیں ہوگی، کیونکہ مومن جو ہے، مومن کو تو ان چیزوں کی فکر ہی نہیں ہوتی، اس کے لیے تو دنیا ایک قید خانہ ہوتی ہے، وہ تو جلد سے جلد اپنے اللہ سے، اپنے خالق سے ملنا چاہے گا، اس کا سلام لینا چاہے گا، اور وہ زیادہ سے زیادہ جلدی سے جلدی چاہے گا کہ میں نا اس دنیا سے اس کو بے رغبتی ہو جائے گی، یعنی کہ وہ اپنی جان مال کسی چیز کی پرواہ نہیں کرے گا، بس اس کو یہ ہوگا کہ میں کسی طرح اللہ کو راضی کر لوں۔ ایسے ہی لوگوں کے لیے اس آیت میں بات ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ واولئک هم المہتدون، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہا ہے کہ ان کے رب کی طرف سے بہت ان کے اوپر عنایات ہوں گی، ان لوگوں کے اوپر رحمت، ہر وقت ان کے اوپر نا رحمت نازل ہوگی اللہ تعالیٰ کی، اور ایسے لوگ جو صحیح راستے پر ہیں اللہ تعالیٰ کے انعام کے، اس کی رحمت کے مستحق قرار پائیں گے۔ اب اس جگہ پہ جو حج کے جو شاعر ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ پوچھا کرتے تھے، تو اس میں صفا مروہ کی بھی بات ہوتی تھی، تو اس آیت میں یہ صفا مروہ کی بات ہو رہی ہے۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، بے شک صفا اور مروہ بھی اللہ تعالیٰ کے نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما ومن تطوع خیرا فإن اللہ شاکر علیم، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج کرے، عمرہ کرے، کچھ بھی کرے، اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ ان دونوں پہاڑوں کے درمیان میں صحیح کرے، یعنی کہ جس طرح بی بی ہاجرہ نے صفا سے مروہ تک اور مروہ سے صفا تک چکر لگائے پانی کی تلاش میں، اس طرح ہر مسلمان کو حج کے جو ہیں احکامات، ان میں ایک حکم یہ بھی ہے کہ وہ اس طرح اس کی صحیح کرے صفا اور مروہ کی، اور جو بھی کوئی بھلائی کا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے اور وہ قدر کرتا ہے۔ اب یہاں پہ اس کا مطلب کیا ہے؟ شاکر علیم، شاکر انسان بھی شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اللہ تعالیٰ نے جو اس کو یعنی کہ جتنی بھی نعمتیں دی ہیں وہ کسی بھی صورت میں ہوں، اولاد کی صورت میں ہے، مال کی صورت میں ہے، گھر بار ہے، نوکری ہے، کاروبار ہے، تو وہ جب شکر ادا کرتا ہے تو وہ احسان مند ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا جب وہ شکر ادا کر رہا ہے، وہ اس نے جو احسانات اللہ تعالیٰ نے ہم پر کیے ہیں، انسان پر کیے ہیں، تو شاکر انسان کے لیے جب استعمال ہوگا تو وہ احسان کے لیے ہوگا، کہ احسان مند ہونا، کسی کے آگے جھکنا کہ ہم تمہارے احسان مند ہیں، تم نے ہمارے لیے اتنا سب کچھ کیا۔ لیکن جب بندہ اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنے لیے یہاں پر اللہ شاکر علیم کی بات کر رہا ہے، یعنی کہ وہ اپنے بارے میں یہ کہہ رہا ہے کہ میں شاکر علیم ہوں۔ اس آیت میں اینڈ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، کہ اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ہے اور قدر کرنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگ کچھ بھی اگر اللہ کے لیے کر رہے ہیں، خالص اللہ کے لیے، اس میں یہ نہیں ہے کہ بھئی ہاں جی ہم لوگ نا اپنی طرف سے، وہ جس کو کہتے ہیں کہ بس کہے جائیں کہ ہاں جی ہم تو اللہ کے لیے یہ کر رہے ہیں وہ کریں، نہیں، خالص صرف اس کی رضا کے لیے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، صرف اس کی رضا کے لیے اگر ہم کچھ کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، وہ اس چیز کو، ہماری نیت کو، اس کو پہچانتا ہے کہ ہم اس کو کس طرح سے، یعنی کہ وہ ہماری قدر کرتا ہے ان چیزوں کی۔ تو شاکر علیم کا ادھر یہ مطلب ہے کہ وہ بہت اچھی طرح جاننے والا ہے کہ تم اللہ کے لیے کیا کر رہے ہو، اور جو کچھ تم اللہ کے لیے کر رہے ہو اللہ اس کو جانتا ہے اور اس کی قدر کرتا ہے۔ صفا اور مروہ مسجد حرام کے قریب دو پہاڑیاں ہیں جن کے درمیان دوڑنا حج کے مناسک میں سے ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو سکھائے تھے۔ بعد میں جب مکہ اور اس کے آس پاس تمام علاقوں میں جاہلیت پھیل گئی تو ادھر لوگوں نے نا اپنے بتوں کی جگہ استانے جو ہوتے ہیں ان کے، تو وہ بنا لیے اور ان کے گرد طواف ہونے لگا۔ پھر جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے اسلام کی روشنی اہل عرب تک پہنچائی، تو مسلمانوں کے دلوں میں یہ سوال کھٹکنے لگا کہ صفا اور مروہ کی صحیح حج کے اصلی مناسک میں سے ہے یا محض شرک کے زمانے کی ایجاد ہے۔
اور یہ کہ صحیح سے کہیں ہم مشرکانہ فعل کے مرتکب تو نہیں ہو جائیں گے. تو اہل مدینہ کے دنوں میں پہلے ہی سے صفا اور مروہ کی جو صحیح ہے اس کے بارے میں کراہت موجود تھی کہ وہاں پہ تو بت رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ وہاں پہ یعنی کہ وہ ان کو تو نہیں مانتے تھے نا، جو مسلمان تھے وہ ان چیزوں کو تو نہیں مانتے تھے کہ ہم جی یہ ایک ہے بت ہے رکھے ہوئے اور ان کے گرد طواف کرنے کو ہم لوگ حج میں شامل کر لیں. حج میں شامل کرنے کو اس چیز کو برا سمجھتے تھے. انہی باتوں کی وجہ سے جو مسجد حرام کو قبلہ مقرر کرنے کے موقع پر جو غلط فہمیاں تھیں ان کو اللہ تعالیٰ اس جگہ پہ دور کر رہا ہے کہ جو صفا اور مروہ کے بارے میں ہے، اور لوگوں کو بتایا جا رہا ہے کہ ان دونوں مقامات کے درمیان صحیح کرنا حج کے اصلی مناسک میں سے ایک ہے جو حضرت ابراہیم کو سکھائے تھے اللہ نے، اور یہ کہ ان مقامات کا تقدس خدا کی جانب سے ہے، نہ کہ جو جاہلیت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، اہل جاہل ہیں، جاہلیت میں پڑے ہوئے لوگ ہیں، ان کی طرف سے ہے. اور پھر یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ تم اپنے دل سے کرو یہ کام. یہ نہیں ہے کہ بس ٹھیک ہے حکم بجا لانا ہے، میں نے اللہ نے کہہ دیا ہے میں نے یہ کرنا ہے تو بس کرنا ہے. نہیں، اس میں دل بھی پورے کے پورے ہر چیز اپنے دل سے کرو تاکہ اللہ اس کی قدر کرے. ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللائنون. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، درا حال یہ کہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں. یقین جانو کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت بھیجتے ہیں. اب جو یہودی تھے، ان کے جو علماء کرام تھے، ان کا سب سے بڑا جو ان کی غلطی تھی وہ یہ تھی کہ انہوں نے اللہ نے جو ان کے پاس کتابیں بھیجی، تورات بھیجی، انجیل بھیجی، اس کی اشاعت کرنے کی بجائے، اس کو پھیلانے کی بجائے، اس کو جو ان کے ربی تھے، جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، انہوں نے مذہبی پیشاوروں نے ان کو ایک محدود طبقے میں قید کر کے رکھا ہوا تھا ان کتابوں کو. اور جو یعنی کہ نا جو تھے عام لوگ تھے ان تک وہ چیز آتی نہیں تھی. خود جو یہودی تھے وہ عوام کو ان چیزوں کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتے تھے. پھر عام جہالت کی وجہ سے ان کے اندر گمراہیاں پھیل گئیں. تو علماء نے نہ صرف یہ کہ اصلاح کی کوئی کوشش ہی نہیں کی، بلکہ وہ عوام میں اپنی مقبولیت کو برقرار رکھنے کے لیے ہر اس بدعت کو جس کا رواج عام ہو جاتا تھا اپنے قول و عمل سے، یا پھر یعنی کہ خود کر کے دکھاتے تھے وہ کام کہ ہاں جی یہ بالکل ٹھیک ہے، جو ہم کر رہے ہیں نا وہ ٹھیک ہے، جو کتابوں میں لکھا وہ تو عوام کو بتانا ہی نہیں. جیسے ہمارے علماء کرتے ہیں کہ وہ عوام کو بتاتے ہی نہیں ہے کہ قرآن میں لکھا ہوا کیا ہے. تو اسی طرح وہ بھی یعنی کہ نہیں کرتے تھے، یہودی بھی نہیں کرتے تھے. دنیا کی ہدایت کا کام جس امت کے سپرد کیا جائے، اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی چیز سے بچنے کے لیے نا مسلمانوں کو تاکید کر رہا ہے کہ تم لوگ یہ کام مت کرنا کہ میری کتاب کو پیچھے چھوڑ کے اپنی یعنی کہ میں تمہارے اب امت محمدی جو ہے اس کے سپرد یہ کام کر رہا ہوں، میں ایک کتاب بھیج رہا ہوں جو آخری کتاب ہے، نبی بھی آخری ہے، تو اب یہ تم پر فرض ہے کہ اس ہدایت کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ، اپنی طرف سے اس میں چیزیں شامل مت کرو، جو اللہ نے کہا ہے اس کو زیادہ سے زیادہ پھیلاؤ. کیونکہ جو بخیل ہوتا ہے نا وہ مال کو چھپا کر رکھتا ہے، اپنے علم کو چھپا کر رکھتا ہے. علم ہو، سامان ہو، لوگ ہوتے ہیں اپنی چیزیں یعنی کہ آریتن بھی نہیں دیتے، کسی کو مانگنے پر بھی استعمال کے لیے نہیں دیتے، تو اس کو بخیل کہتے ہیں. کہ ایک چیز جو تمہارے پاس ہے، چاہے وہ علم ہے، چاہے مال ہے، کوئی استعمال کرنے کی چیز ہے، نہیں دینی، اس کو بخیل کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اس کو سخت ناپسند کرتا ہے کہ تم اپنے علم کو یا اپنے مال کو تم اس طرح چھپا کر رکھو تو وہ تم بخیل ہو. الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگ جائیں تو ان کو میں معاف کر دوں گا، اور میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دے دی، ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. کفر کے اصل معنی چھپانے کے ہیں، اسی سے انکار کا مفہوم پیدا ہوتا ہے، اور یہ لفظ ایمان کے مقابلے میں بولا جانے لگا تھا.
ایمان کے معنی ہے قبول کرنا، ماننا، تسلیم کر لینا. اس کے برعکس کفر کے معنی ہے نہ ماننا، رد کر دینا، انکار کرنا. قرآن کی روح سے کفر کے رویے کی دو مختلف صورتیں ہیں. ایک ہے کہ انسان سرے سے ہی خدا کو نہ مانے، یا اس کے اقتدار اعلیٰ کو تسلیم نہ کرے کہ میں نہیں مانتا کہ اللہ نے یہ ساری جو سلطنت ہے وہ اس کی ہے، ساری کائنات اس کی ہے، اس کے حکم سے سب کچھ چلتا ہے، اور اس کو اپنا اور ساری کائنات کا مالک اور معبود ماننے سے انکار کر دے، یا اسے واحد مالک اور معبود نہ مانے. دوسرے یہ کہ اللہ کو تو مانے مگر اس کے احکام اور اس کی ہدایات کو، اس کے قانون کو ماننے سے انکار کر دے. یعنی کہ یہ تو مانے کہ اللہ تو ہے، لیکن اللہ جو کہہ رہا ہے اس کو ماننے کی بجائے اپنی طرف سے چیزیں شامل کر دے اور اپنی چلائے، اللہ کی نہ مانے لیکن اللہ کے وجود کو مانے. تیسرے یہ کہ اصولاً اس بات کو بھی تسلیم کر لے کہ اسے اللہ کی ہدایت پر چلنا چاہیے، مگر اللہ اپنی ہدایات اور احکامات پہنچانے کے لیے جن پیغمبروں کو وسیلہ بناتا ہے اسے تسلیم نہیں کرتا. اب کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں دنیا میں جو اللہ کو مانتے ہیں، اس کی ہدایات پر چلنا چاہتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نبی کے طریقے پہ کیوں چلنا ہے. ہم تو اللہ کی کتاب میں جو کچھ ہے ہم اس کے، ان کو منکرین حدیث کہتے ہیں. یعنی کہ حدیث وہ ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے جو بھیجے پیغمبر ہیں ان کے مطابق انسان اپنی زندگی گزارتا ہے. چوتھے یہ کہ پیغمبروں کے درمیان تفریق کرے اور اپنی پسند کی بنا پر ان میں سے کسی کو مانے اور کسی کو نہ مانے. یعنی کہ وہ پیغمبر مجھے پسند ہے میں اس کی مانوں گا اور اس کی میں نہیں مانوں گا، کیونکہ جی جیسے عیسائی کہتے ہیں کہ ہم لوگ نا صرف جو حضرت عیسیٰ نے کہا ہے ہم وہ مانیں گے، بلکہ انہوں نے جو کچھ ان کے پاپس وغیرہ کہتے ہیں وہ مانتے ہیں، وہ حضرت عیسیٰ کے بھی نہیں مانتے. تو اس لیے چھٹے یہ کہ نظریے کے طور پر تو ان سب چیزوں کو مان لے، مگر احکام الہی کی نافرمانی دانستہ کرے اور اس نافرمانی پر اصرار کرتا رہے، اور دنیاوی زندگی میں اپنے رویے کی بنا اطاعت پر نہیں بلکہ نافرمانی پر ہی کرے. یعنی کہ ان سب چیزوں کو تو مان لیا، لیکن اب جان بوجھ کے اللہ کے جو احکامات ہیں ان کی نافرمانی کرتا ہے اور مسلسل اس نافرمانی پر اصرار کرتا ہے کہ بھئی ہاں جی میں تو کر رہا ہوں، میں تو کروں گا، جو میرا دل چاہتا ہے وہ میں کروں گا، میں نے تو اسی طرح زندگی گزارنی ہے. اور اسی وجہ سے اللہ کے مقابلے میں باغیانہ جو عمل ہے جو انسان کرتا ہے تو قرآن اس کو کفر سے تعبیر کرتا ہے. اس کے علاوہ بعض مقامات پر قرآن میں کفر کا لفظ کفران نعمت کے لیے بھی استعمال ہوا ہے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہم نے نعمتیں دی ہیں اور شکر کے مقابلے میں ہی بولا گیا. شکر کے معنی یہ ہے کہ نعمت جس نے دی ہے اللہ اس کا احسان مند ہو، اس کے احسان کی قدر کرے، اس کی دی ہوئی نعمت کو اسی کی رضا کے مطابق استعمال کرے اور اس کا دل اپنے محسن کے لیے وفاداری کے جذبے سے لبریز ہو. اس کے مقابلے میں کفران نعمت یہ ہے کہ آدمی یا تو اپنے محسن کا احسان ہی نہ مانے اور اسے اپنی قابلیت یا کسی غیر کی عنایت یا سفارش کا نتیجہ سمجھے، یا اس کی نعمت کو اس کی رضا کے خلاف استعمال کرے، یا اس کے احسانات کے باوجود اس کے ساتھ غداری اور بے وفائی کرے. اس طرح کفر کو ہماری زبان میں احسان فراموشی، نمک حرامی، غداری، ناشکر پن کے الفاظ سے تعبیر کیا جاتا ہے. اس میں یہ جو آیات ہم لوگوں نے آیت نمبر 155 سے اور 161 تک پڑھی آج، تو اس میں یہی ہے کہ انسان اپنی مرضی چلاتا ہے ہر دور میں. اللہ تعالیٰ نے تو کتابیں بھیجی ہیں، ان کو ماننے کی بجائے اپنی طرف سے اس میں باتیں شامل کر دیں. علماء کرام نے ہر دور میں، یعنی کہ یہودی علماء ہوں چاہے عیسائی ہوں جو بھی ہوں، انہوں نے اپنی طرف سے اس میں باتیں شامل کر دی، اپنی مرضی کی چیزیں اللہ کے احکامات میں شامل کر دیں اور یہ کہا کہ نہیں جو ہم کہہ رہے ہیں وہ ٹھیک ہے. تو اس لیے انسان کو صرف اور صرف اللہ کے احکامات پر چلنا چاہیے، تبھی وہ اللہ اس کی قدر کرتا ہے. جو شکر کرتا ہے اور اس کے احکامات کو مانتا ہے اللہ اس کی قدر کرتا ہے. آج کی ویڈیو یہی تک، اب اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں انشاءاللہ تعالی. امید آپ کو پسند آ رہی ہوگی. آپ لوگ فیڈ بیک ضرور دیجئے، کامنٹس کیجئے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اگر میں کوئی غلطی کر رہی ہوں، کچھ غلط کہہ رہی ہوں تو آپ لوگ میری اصلاح کریں. میں یہ چاہتی ہوں کہ اللہ کی بات سب تک پہنچے میرے ذریعے سے. اور بھی بہت سے لوگ ہیں جو بناتے ہیں ویڈیوز اور اللہ کی بات پہنچاتے ہیں، لیکن میں بھی ایک چھوٹی سی کوشش کر رہی ہوں، آپ لوگ میرا ساتھ دیں. اس میں کامنٹس کریں، شیئر کریں لوگوں کو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے گی تو وہ بتا سکیں گے مجھے کامنٹس کر کے کہ میں صحیح کام کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی.
اگر میں صحیح کر رہی ہوں تو پھر اس سے مجھے موٹیویشن ملے گی، میں زیادہ سے زیادہ ویڈیوز بناؤں گی، جلدی جلدی بناؤں گی. اب تھوڑے وقفے سے بنا رہی ہوں، پھر جلدی جلدی بناؤں گی. انشاءاللہ تعالیٰ اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.